علیمہ خان نے عدالت سے نکلتے ہی بڑی خبر دی ہے جس میں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں، وہ انہوں نے 8 دن کے بعد اس کی ڈیٹ رکھی ہے۔ اب یہ ڈرامہ کریں گے۔ عمران خان کا فی الحال رہا ہونا ممکن نہیں لگتا۔ ایک درخت سے لٹکی ہوئی 2 بہنوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف نیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فرحین امجد۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلے گھنٹوں میں ڈیولپ ہونے والی خبروں کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان کی بہن علیمہ خان کے حوالے سے۔ جی ہاں ناظرین، علیمہ خان نے عدالت سے نکلتے ہی بڑی خبر دے دی ہے، کارکنوں کو پیغام دے دیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو ویڈیو بھی دکھائیں گے اور تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین بات کرتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عمران خان سے کسی ڈیل کا علم نہیں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فی الحال عمران خان کا رہا ہونا ممکن نہیں لگتا۔ اس حوالے سے بھی آج کی اس رپورٹ میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک عجیب سی خبر سامنے آئی تھی کہ تھرپارکر سے 2 بہنوں کی درخت سے لٹکی ہوئی لاشیں ملی تھی۔ جی ہاں ناظرین، تھرپارکر کے ایک گاؤں سے 2 بہنوں کی درخت سے لٹکی ہوئی لاشیں برآمد ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے تفصیل سے آج کی اس رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا یہ قتل تھا یا پھر یہ خودکشی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے ورثاء کا بھی بیان سامنے آیا ہے، وہ بھی آج کی اس رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین تھوڑی سی بات کرتے ہیں کھیلوں کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل چیمپئن ٹرافی کی بات ہو رہی ہے، اور بھارت نے پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کر دیا ہے۔ بھارت کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ آئے اور کھیلنے کے بعد اسی دن واپس چلی جائے، اس پر بھی بھارت نے انکار کر دیا ہے۔ اب چیمپئن ٹرافی بھارت کی عدم شرکت بورڈ نے ICC سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید آج کی اس رپورٹ میں بتاؤں گی۔ تو ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو علیمہ خان کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ سوشل میڈیا پر کافی ایکٹیو رہتی ہیں، اور وہ عمران خان سے جو بات چیت ہوتی ہے یا پھر عدالت سے نکلنے کے بعد وہ میڈیا سے گفتگو کرتی ہے، تو اسی طرح سے آج بھی انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔ علیمہ خان نے عدالت سے نکلتے ہی بڑی خبر دی ہے، انہوں نے کارکنان کو اہم پیغام دیا ہے۔ آئے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ ڈیل کا کیس جس میں عمران خان رہا ہو سکتے ہیں، وہ انہوں نے 8 دن کے بعد اس کی ڈیٹ رکھی ہے۔ اب یہ ڈرامہ کریں گے کہ اگلی دفعہ پھر پروسیکیوٹر نہیں آئے گا 20 تاریخ کو، پھر 10 دن کے بعد تاریخ آ جائے گی۔ یہ اب یہ جج صاحب کریں گے۔ یہ سودے سے جوڈیشری کو خیال کرنا چاہیے، آپ نے کس کو جیل میں رکھا ہوا ہے؟ آپ بلائیں پروسیکیوٹر کو۔ یہ ڈرامہ مت اس کو قبول کریں، کیونکہ ہم بھی باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کو اس کو رہا کرنا ہے، اور اگر آپ کو آرڈر آئے گا اور آپ کہیں گے جی یہاں پہ قانون کی بالادستی ہے ہی نہیں اور اس لیے عمران خان کو جیل میں رکھنا ہے۔ اگر قانون کے ذریعے آپ دیکھ لیں، ہم 1.25 سال سے عمران خان بالکل ہر کیس کو انہوں نے سامنا کیا چپ کر کے۔ اس کے علاوہ ناظرین جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ JUI کے رہنما مولانا فضل الرحمان کبھی PTI کی طرف نظر آتے ہیں، تو کبھی وہ حکومت کے ساتھ نظر آتے ہیں، کبھی وہ بلاول بھٹو کے ساتھ بھی ملاقاتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے کسی ڈیل کا علم نہیں ہے، اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ عمران خان کا فی الحال رہا ہونا ممکن نہیں لگتا۔ مزید اس رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کی رہائی فی الحال ممکن نظر نہیں آتی ہے۔ جمعیت علماء اسلامی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ عمران خان کی رہائی فی الحال ممکن نظر نہیں آتی، تاہم ملکی سیاست میں کسی بھی وقت تبدیلی آ سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے لندن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان سے کسی ڈیل کا علم نہیں ہے، سنی سنائی باتوں پر تبصرہ نہیں کر سکتا، مظاہرے اور جلسے PTI کا حق ہے، اس سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔
انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بہنوں کی ضمانت میں میرا کوئی کردار نہیں ہے۔ سربراہ JUI نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق مذاکرات کے بعد اپوزیشن کو ریلیف ضرور ملا۔ دورہ برطانیہ پر نواز شریف سے ملاقات طے نہیں، لیکن ہو بھی جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھرپارکر میں ایک درخت سے لٹکی ہوئی 2 بہنوں کی لاشیں برآمد ہوئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، کچھ خبروں کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ یہ خودکشی ہے، اور ان کے جو اہل خانہ ہے ان کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ یہ خودکشی نہیں ہے بلکہ ہماری بیٹیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیل سے اس رپورٹ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تھرپارکر کے گاؤں پوبہار میں درخت سے 2 بہنوں کی لٹکی ہوئی لاشیں ملی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاشوں کی شناخت 14 سالہ وینتی اور 16 سالہ ہیماوتی کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق درخت سے 2 بہنوں کی لٹکی ہوئی لاشیں ملنے کی تحقیقات جاری ہے۔ واقعے سے متعلق مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف ان کے ورثاء کا بھی ایک بیان سامنے آیا ہے، جس کے مطابق ان کے ورثاء کا کہنا ہے کہ جس وقت وہ صبح سو کر اٹھے بیٹیاں گھر پر نہیں تھیں۔ بعد میں پولیس نے بتایا کہ ان کی بیٹیوں نے درخت سے رسی کا پھندا گلے میں ڈال کر خودکشی کی ہے، جبکہ یہ خودکشی نہیں بلکہ انہیں قتل کیا گیا ہے۔ والدہ کا کہنا تھا کہ برادری کے 2 لڑکے رات کو گھر سے لڑکیوں کو ساتھ لے کر گئے تھے، کیا پتہ انہوں نے ہی قتل کر کے لاشیں لٹکائی ہوں۔ والد نے پولیس کو بتایا کہ جن 2 لڑکوں پر اس واقعے میں ملوث ہونے کا ہمیں شک ہے، ان کی لڑکیوں کے ساتھ تصاویر ملی ہیں اور یہ تمام شواہد پولیس کے حوالے کیے گئے ہیں۔ 2 بہنوں کی موت خودکشی ہے یا قتل، اب تک پولیس تعین نہ کر سکی، جبکہ متاثرہ خاندان کا مطالبہ ہے کہ ان کی بیٹیوں کے قتل میں ملوث افراد کو گرفتار کر کے انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔ دوسری جانب تھرپارکر میں رواں سال میں اب تک 95 افراد زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، جسے پولیس نے خودکشی کے واقعات قرار دیے، تاہم بیشتر ایسے کیسز ہیں جس میں پولیس نے پوسٹ مارٹم کرائے بغیر انہیں خودکشی قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، اگر کھیلوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت کرکٹ کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بھارت نے پاکستان میں آ کے چیمپئن ٹرافی کھیلنے سے انکار کر دیا تھا۔ بھارت کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ آ کر کھیلنے کے بعد اسی دن واپس بھی چلی جائے، جس پر بھی بھارت نے انکار کیا تھا۔ لیکن اب چیمپئن ٹرافی میں بھارت کی عدم موجودگی پر بورڈ نے ICC سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کو بتاتی ہوں۔ چیمپئن ٹرافی میں بھارتی ٹیم کی عدم شرکت پر پاکستان کرکٹ بورڈ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC سے جواب مانگ لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق حکومتی ہدایات کی روشنی میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے ICC کو ای میل میں پوچھا کہ آپ نے زبانی طور پر بھارتی ٹیم کے پاکستان آ کر ICC چیمپئن ٹرافی نہ کھیلنے کا بتایا، ہمیں یہ تحریری طور پر بتایا جائے کہ انڈین ٹیم آخر کس وجہ سے پاکستان آ کر کھیلنے سے انکار کر رہی ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے پاکستان نہ آنے کی وجہ سے ابھی تک ICC چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان بھی التوا کا شکار ہے، جبکہ ٹورنامنٹ کے انعقاد میں محض 100 سے بھی کم دن باقی رہ گئے ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں اسٹیڈیمز کی تزئین و آرائش بھی آخری مرحلے میں پہنچ چکی ہے۔ دوسری جانب حکومت پاکستان نے بھی اس بار بھارت کو سخت جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت اگر بھارتی ٹیم پاکستان آنے سے انکاری ہے تو پھر PCB کو بھی بھارت کے کسی بھی ایونٹ میں ٹیم نہ بھیجنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ گزشتہ دنوں ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے بھارتی ٹیم نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد دونوں بورڈز میں تعلقات مزید خراب ہو گئے ہیں، جبکہ ٹورنامنٹ کو ہائیبرڈ ماڈل پر کروانے کی تجویز بھی سامنے آئی ہے، جس پر پاکستان نے صاف انکار کر دیا ہے۔ بھارتی ٹیم کے انکار کے بعد ٹورنامنٹ کا مستقبل غیر یقینی دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے بھی ہر محاذ پر بھارت کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ہے، جبکہ ایونٹ کو ملک میں کروانے کے عزم کا اظہار کیا ہے، جس میں بھارت کے علاوہ کسی اور ٹیم یعنی سری لنکا کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہے وائس آف نیشن۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے
تو ہماری ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس کے علاوہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، تو آپ اپنے فیڈ بیک کا اظہار بھی کومنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دے، اللہ حافظ۔ وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔